ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جب بھی ماہم نے آنا ہوتا ہے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا, اور ایسی بہت سی چیزیں جو شاید ہم نے اپنے ارد گرد لوگوں سے سنی بھی ہوتی ہیں لیکن شاید ان کو ہم ایوائڈ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں شاید یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, اس چیز سے ہمارا کیا کام, لیکن آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم. السلم علیکم, کیا حال ہے آپ دونوں کے؟ بالکل ٹھیک. ماہم, ریبیکا کے منہ سے اتنی تعریف صبح صبح اپنی سن کے تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ بہت ایک دم جاگ گئی, ایک دم بہت ریفریشنگ قسم کا سیگمنٹ دوں گی. لیکن کیونکہ ٹاپک جو ہے ماہم وہ بھی آپ کا بہت آئی تھنک امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس طرح ہم شاید بات نہیں کرتے بچوں کی مینٹیننس کے حوالے سے. ایک پہلے جنرل اس کا ایک اوور ویو دے دیں. جی بالکل امپورٹنٹ ہے آئیدر وے. پہلے تو سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں مینٹیننس کیا ہے اور کس کا رائٹ ہے چائلڈ کو مینٹین کرنے کا. مینٹین یعنی کہ ٹیک کیئر کرنے کا رائٹ. مینٹیننس قانون میں جو ڈیفائن کی گئی ہے آپ کے کورٹس کی ججمنٹ کے تھرو کہ بچے کی فوڈ, شیلٹر یعنی کہ آپ نے اس کے رہنے کی جگہ, آپ نے اس کے کھانے پینے کا, اور آپ نے اس کی ایجوکیشن, اس کے علاوہ بچے کے لائف سٹائل کو دیکھنا, یہ مینٹیننس قانون میں ڈیفائن کی گئی ہے. شاید صحت بھی. جی بالکل, صحت, آپ کی ہیلتھ, جو آپ کے اگر سپوز بچہ بیمار پڑتا ہے ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا, سو یہ سب کس کا رائٹ ہے مینٹین کرنے کا, کہ ماں یا باپ میں سے کس کا رائٹ ہے. آپ کو کہا جاتا ہے کہ جو کسٹڈی آپ کی کہیں پہ بھی جا سکتی ہے, کہ بچہ فزیکلی ان کیس آف ڈیورس کہیں پہ بھی رہ سکتا ہے, لیکن جو گارڈین شپ ہوتی ہے, اور گارڈین شپ میں مینٹیننس آتی ہے کہ بچے کا خرچہ جو ہے وہ باپ کی طرف سے ہی آئے گا, اور ہر صورت میں باپ کی طرف سے آئے گا. سو یہ اگر ماں باپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے تب, اور ایون ادروائز کہ اگر ڈیورس کی صورت میں نہیں بھی ہے تب بھی اگر باپ بچوں کو مینٹین نہیں کر رہا, سو بچہ کورٹ میں جا کے اس سے مینٹیننس مانگ سکتا ہے کہ میرا باپ مجھے مینٹین نہیں کر رہا. بچے کو اتنا کیسے بچہ اٹھے گا, اور 9 سال کا بچہ جا کے کہے گا یا 5 سال کا بچہ جا کے کہے گا, اس کے بہاف پہ کوئی اور؟ جی بالکل, اس کے بہاف پہ کوئی اور اس کی طرف سے مینٹیننس فائل کرے گا. اب سپوز کہ اگر اس کی ماں ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ بچے کو پراپرلی مینٹین نہیں کیا جا رہا, سو ماں جا کے کورٹ میں اپلائی کرے گی کہ میرے بچے کو باپ مینٹین نہیں کر رہا. سو اور یہ کون سی کورٹ ہوتی ہے؟ یہ اس کو فیملی کورٹ میں آپ کہتے ہیں, کیونکہ جتنے فیملیل میٹرز ہوتے ہیں فیملی سے ریلیٹڈ وہ فیملی کورٹس میں ہوتے ہیں, جس کو ہم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن اور آپ کی سول کورٹ جس کو کہتے ہیں, ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے فیملی جج کی. سو وہ وہاں جا کے آپ ایپلیکیشن فائل کرتے ہیں مینٹیننس کی. اچھا, کیا عمر ہوتی ہے ماہم کے, مطلب کیا 18 سال کے بعد آپ اس کو ایڈلٹ جب کنسیڈر کرتے ہیں تو پھر یہ مینٹیننس ختم ہو جاتی ہے, یا لڑکی کی صورت میں لڑکے کی صورت میں کیا فرق ہے قوانین؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک بچہ اپنے آپ کو ایبل نہیں ہو جاتا کہ خود اپنے آپ کو مینٹین کرنا شروع کر دے, کہ وہ خود اپنا دھیان رکھ سکے, اپنی ایجوکیشن یا کما رہا ہے, تب تک اس کی مینٹیننس رہتی ہے. ویسے تو لکھ دیا گیا ہے کہ آپ 18 سال مطلب آپ کی مینٹیننس کی ایج ختم ہو جاتی ہے, لیکن نہیں, اگر بچہ 18 سے اوپر بھی ہے, کورٹس نے, آپ کے سپیریئر کورٹس نے یہ بتایا ہوا ہے کہ اگر بچہ تب بھی مینٹین نہیں کر پا رہا یا بائی اینی وے انکیپیسیٹیٹڈ ہے, کہ وہ نہیں اپنی ارننگ نہیں جا کے کر سکتا, باہر نہیں نکل سکتا گھر سے, تو تب بھی باپ کا تھرو آؤٹ رائٹ رہے گا اپنے بچے کو مینٹین کرنے کا. رسپانسبلٹی. یہ تو لڑکے کی صورت میں. لڑکی کی جب تک شادی نہیں ہو جاتی, اور بہت سارے انسٹنسز میں شادی کے بعد اگر خدا نخواستہ لڑکی واپس گھر آ گئی ہے, خدا نخواستہ, تو پھر تب بھی باپ کا رائٹ رہتا ہے مینٹین کرنے کا اپنی بیٹی کو. اوکے. اچھا, اس میں ماہم کیونکہ باپ مینٹین کر رہے ہیں, خدا نخواستہ اس کیس میں اگر باپ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, ان کے ساتھ کوئی حادثہ تو پھر کون جو ہے وہ بچے کی جو ہے وہ ساری چیزوں کو مینٹین کرے گا یا دیکھے گا, اس کی رسپانسبلٹی کس پہ آتی ہے؟ بالکل, یہ بہت ضروری ہے. آپ کا جو دادا اگر حیات ہیں تو پھر اس کے بعد وہ مینٹین کریں گے. ٹھیک ہے. ویسے جب باپ کی ڈیتھ ہوتی ہے, سو اس کی جو پراپرٹی ہے وہ آپ کی جاتی ہے, آپ کے بچوں میں تقسیم کی جاتی ہے. پھر اس پراپرٹی سے بچے اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے, سو اگر آپ کے دادا حیات ہیں, گرینڈ پیرنٹس جس کو کہا جاتا ہے, تو کورٹ اس صورت میں کنسیڈر کرے گا کہ وہ اس کو مینٹین کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر باپ کہتا ہے کہ میں تو کوئی نوکری نہیں کر رہا, میں تو کہیں جا نہیں رہا, میں کیسے مینٹین کروں گا, سو کورٹ اس کو بالکل کنسیڈر نہیں کریں گے. آپ کی مینٹیننس جو ہے چائلڈ کی, وہ باپ کا ہی وہ رائٹ ہے کہ اس نے دینی ہے, چاہے وہ کما رہا ہو یا نہ کما رہا ہو. اچھا, گجرانوالہ سے ابھی ہمیں ایک سوال آیا ہے. مدثر کون جی؟ الوی. مدثر الوی صاحب نے سوال کیا, ویسے وہ ڈائریکٹلی لنک تو آج کے سیگمنٹ سے نہیں ہے اس ٹاپک سے,
لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر طلاق ہو چکی ہے, علیحدگی ہو چکی ہے اور بچہ یا بچی ماں کے پاس ہے اور ماں کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو کیا وہ کفالت واپس وہ پھر باپ کو ملتی ہے یا وہ ماں کے تھرو نانا نانی پھر اس کی کرتے ہیں؟ مینٹیننس سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے یہ, میرا خیال ہے کسٹڈی سے ریلیٹڈ. جی بالکل کسٹڈی سے ریلیٹڈ ہے. اس میں کورٹ دیکھتا ہے ویلفیئر آف دا چائلڈ کسٹڈی میں, کہ بچے کی ایموشنل اور فزیکل بینگ کے لیے, کہ اس کے ذہنی اس کے لیے کہ کیا بہتر ہے. اگر اس کے باپ کے پاس رہنا بہتر ہے تو ماں کی ڈیتھ کے بعد باپ کے پاس رائٹ جائے گا فزیکل کسٹڈی کا. لیکن کچھ انسٹنسز میں کورٹس نے جہاں کہ باپ سپوز اس کی چائلڈ کی ایموشنل ویل بینگ کے لیے نہیں ٹھیک تھا, سو کسٹڈی آپ نے نانا نانی کو بھی دے دے. جی کیونکہ لا ہمارا کہتا ہے ویلفیئر آف دا چائلڈ, جو بچے کے لیے اینڈ پہ ٹھیک ہے, بچے کی ایموشنل اور فزیکل بینگ کے لیے. انٹرسٹنگ. اچھا ایسے میں تو پھر کورٹ اس کا مطلب ہے بعض اوقات بچوں سے بھی بات جی کرتی ہوگی؟ بالکل بالکل بالکل. کورٹ بچے کا پوائنٹ آف ویو لیتا ہے, اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کس کے پاس رہنا چاہتے ہو, ایٹسیکٹرا. اچھا ایسی مثالیں ہیں کہ بچے کورٹ میں گئے اور جج صاحب نے ان سے بات کی؟ جی 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 بالکل, کہ ان سے پوچھے گا کہ آپ کس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو رہنے میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے بہت ہی اسٹرانگلی, کیونکہ نارملی ایک تاثر ہے شاید کہ اگر بہت چھوٹا بچہ ہے اور اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے باپ کے ساتھ رہنا ہے, تو یہ تو نہیں ہوگا کہ ماں کے ساتھ اس کی عمر ہے رہنے کی, باپ اس کو اس طرح ٹیک کیئر نہیں کر سکتا. اینڈ پہ کورٹ یہی دیکھتا ہے ماں کے ساتھ جو آپ نے رہنا ہے, جو ٹوڈلر جس کو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ, یا کہا جاتا ہے کہ 7 سال تک لڑکا اور آپ کی لڑکی کی 13 سال تک آپ نے ماں کے. لیکن یہ بھی کورٹس نے آپ کو ختم کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر بچے کی ویلفیئر میں کوئی بات آ جاتی ہے, ویلفیئر آف دا چائلڈ, آپ نے ایسا نہیں کہ جی بس بائی دا بک جانا ہے, پتہ لگے کہ وہ ہے تو کیونکہ 6 سال کا تو ٹیکنیکلی ادھر جانا چاہیے لیکن ویلفیئر ادھر ہے, تو اس طرح کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں. اچھا کوئکلی ٹورڈز دی اینڈ ہم واپس آنا چاہیں گے آج کے ٹاپک پہ, اور وہ ہے مینٹیننس. تو اس حوالے سے کوئی 1-2 پوائنٹس اگر آپ کے پاس ہوں. اور مینٹیننس میں اگر ایک سیٹ مینٹیننس کی جاتی ہے بچے کی, سو یہ نہیں ہے کہ اگر 10 سال پہلے ایک مینٹیننس کورٹ نے سیٹ کر دی تھی کہ 50,000 پہ بچے کی مینٹیننس, وہ 50,000 10 سال کے بعد بھی رہے گا, ایسا نہیں ہے. یہ 10% پہ اینیول انکریز لگتا ہے آپ کا. اور یہ 10% کوئی شارٹ بات نہیں ہے کہ کورٹ صرف 10% ہی لگائے گا. کورٹ باپ کی حیثیت دیکھتے ہوئے زیادہ بھی لگا سکتا ہے یا کم بھی ہو سکتا ہے ایٹ دی اینڈ, لیکن 10% جو ہے ایک سیٹ کرائٹیریا کورٹ نے رکھا ہوا ہے کہ آپ اتنی حد تک آپ کی اینولی انکریز کرے گی. آف کورس ساری چیزیں فیکٹر ان کرتا ہے کورٹ کہ اب بچے کی ایجوکیشن بڑھ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ, سو پھر یہ فیکٹر ان کرتے ہوئے اینوئل انکریز آتا ہے. بہت اچھا ٹاپک آپ نے لیا ماہم, اور جیسا کہ ربیکہ نے اس سیگمنٹ کے آغاز میں کہا تھا کہ کم ان موضوعات پہ بات ہوتی ہے, لیکن ہم اس پاک دیش میں رہتے ہیں اور یہاں کے قوانین کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی بھی فیملی پہ اس طرح کا وقت آئے کہ یا بیوی میں علیحدگی ہو, خدا نہ خواستہ طلاق ہو, اور بچے جو ہیں ان کی ڈویژن اور مینٹیننس وہاں تک بات نہیں پہنچنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ہنستا بستا اپنی فیملیز کے ساتھ زندگی گزارنے کی طرف لے کے جائے, ہماری لائفز کو, ہمارے لائف سٹائل کو. لیکن ہم سب اس دنیا میں رہتے ہیں اور واقعات ہوتے رہتے ہیں, تو ہمیں ہمارے ملک کے قوانین کا پتہ ہونا چاہیے. ماہم تھینک یو ویری مچ.